تاریخ اسلام کا وہ کلمہ حق جس کی گونج آج بھی پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ ایک طرف 72 نفوس اور دوسری طرف لاکھوں کا لشکر۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ حق اور باطل کے معرکے کی وہ داستان ہے جس نے انسانیت کو جینا سکھایا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج ہم کربلا کے ان پوشیدہ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو شاید پہلے کبھی آپ نے نہ سنے ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اب یزید کے والد جناب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یہ یزید کی حکومت آ گئی۔ یہ تخت نشین ہوا۔ یہ اہل بیت کا پکا منکر تھا اور بے حد بغض رکھتا تھا۔ اہل بیت کے لیے عراق کی تخت نشینی جس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اس کے پاس آ گئی۔ تو اب یزید پلید کو سب سے بڑی 4 قوتیں تھیں جن کی طرف سے بے حد خطرہ تھا، جن میں سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور باقی 3 میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جن سے یزید کو بہت زیادہ خوف تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کی۔ ولید بن عقبہ نے امام حسن علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک حضرت معاویہ کی وفات کی خبر مدینے میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا مگر اس اثنا میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ ولید بن عقبہ نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن الحکم جو پہلے مدینے کا عامل اور اب ولید بن عقبہ کے ماتحتی میں بطور مشیر موجود تھا، بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینے میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں مائع اہل و عیال مکہ روانہ ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، مجھے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آپ اشک بار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ خاص سحری کا وقت تھا۔ یہاں ایک بات وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مدینہ منورہ گئے ہوں کہ جب مدینے سے واپسی کا وقت ہوتا ہے نا تو 15-20 دن گزرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب جاتے ہوئے جان نکل رہی ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ جن کا بچپن ہی مدینے میں گزرا ہو، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ گھمایا ہو، ایسے کریم نواسوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی مدینہ چھوڑ کر نکلے ہوں گے۔ وہاں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمسن بیٹی صغرا کو بھی چھوڑا، جن کی عمر 7 سال بتائی جاتی ہے کیونکہ وہ بیمار تھی اور سفر کے قابل نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ان کے نانا کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں رہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹی کی پوٹلی سی یا شیشی دی اور فرمایا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھنا، جس دن یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین کربلا کی زمین پر شہید ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد میں مکہ رہائش رکھی اور بروز منگل 8 ذوالحج کو حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر ملی کہ اہل کوفہ اور یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکے میں داخل ہو چکی ہے۔ مولا حسین نے مکہ مکرمہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔
وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور رات کو ہی مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے کچھ قبیلے کے سرداروں کو خطوط بھی لکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے شریف سے روانہ ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے روانگی کے وقت اپنے آخری خطبے میں فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوخ در جوخ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ حاکم مکہ عمرو بن سعید کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ مقام صفا پہنچے تو فرزق نامی شاعر ملا۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے۔ اے امام عالی مقام، کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، لیکن ہر بات اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص، اس کے دل میں پارسائی ہو۔ فرزق شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت امام علی مقام آگے بڑھے تو آپ کے بانجھے حضرت عون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستے میں مل کر خط پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط ملتے ہی فوراً واپس آ جائیں، کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی شہادت اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ روانگی میں جلدی نہ کریں۔ اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ والسلام۔ فرزندوں کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم مکہ عمرو بن سعید سے جا کر ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان کا پروانہ اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ تحریری طور پر حاصل کیا، اور حضرت امام علی مقام کے مزید اطمینان کے لیے حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے حاکم مکہ کا خط پیش کیا۔ آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ آپ کوفہ جانے پر اتنے بسط کیوں ہیں؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھے اس خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے مخالف ہو یا موافق۔ ان لوگوں نے کہا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ حضرت امام علی مقام نے حاکم مکہ کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ جا سکے، لیکن اپنے دونوں صاحبزادوں عون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد بن نہار کو اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پولیس کے حاکم اعلیٰ حسین بن نمیر تمیمی کو آپ کے روکنے پر مامور کیا۔ اس نے قادسیہ سے خفان، قطقطانہ اور جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا کہ ایک تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی نقل و حرکت کی خبریں دم بدم اسے دیتے رہیں، دوسرے اہل کوفہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم نہ رہے۔ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اس علاقے سے کوئی شخص باہر جا سکا اور نہ کوئی اندر آ سکا۔ جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل
8 ज़िलहज 60 हिजरी को कूफे में क़याम किया और 9 ज़िलहज को शहीद हुए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी उसी रोज़ क़याम मुस्लिम मक्का से इराक़ की तरफ रवाना हुआ। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मक्के में तवक़्क़ुफ़ 4 माह और 4 दिन बनता है, क्योंकि 3 शबान को इमाम मक्के में वारिद हुए और 8 ज़ुल्हज्जा को मक्के से बाहर निकले और मक्के में तवक़्क़ुफ़ किया। इस तुलानी मुद्दत में हिजाज़ और बसरा के लोग भी आपके कारवां में शामिल हो गए। अब थोड़ा सा तारुफ मुस्लिम बिन अक़ील का करवाना चाहूँगी। मुस्लिम बिन अक़ील हज़रत अली करमुल्लाह वजह के भाई हज़रत अक़ील बिन अबू तालिब के बेटे थे, यानी हुसैन इब्न अली के चचाज़ाद भाई थे। वाक़ई करबला से कुछ अर्सा पहले जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के में थे तो कूफे के लोगों ने हुसैन इब्न अली को ख़ुतूत भेजकर कूफा आने की दावत दी और दीन के लिए जान माल तक को क़ुरबान करने का अहदो पैमान किया। तो उन्होंने मुस्लिम बिन अक़ील को सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कूफा रवाना किया। वहाँ पहुँचकर उन्हें सूरत हाल मुनासिब लगी और उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़त भेज दिया कि कूफा आने में कोई क़बाहत नहीं, मगर ये सब मौला हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफा बुलाने की एक साजिश थी। मुस्लिम बिन अक़ील जो कि मौला हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हमशीरा जो गाज़ी अब्बास की सगी बहन थी के शौहर भी थे, अपने 2 कमसिन बेटों इब्राहिम और अब्दुल्ला के साथ कूफा आए थे। जब कूफे में हालात मुकम्मल बदल गए, मुस्लिम बिन अक़ील ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि यहाँ ना आएँ, यहाँ के हालात मुकम्मल बदल चुके हैं। मगर चूँकि इमाम हुसैन रवाना हो चुके थे और वो जानते थे उनकी शहादत करबला में है, इसलिए वो सफ़र जारी रखे रहे। बाद में यज़ीद बिन मुआविया ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे का हुक्मरान बनाकर भेजा, जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को धोखे से शहीद करवा दिया। और ये 9 ज़िलहज का दिन ईद क़ुरबा से एक दिन पहले का दिन था। अहले मक्का मुकर्रमा और अहले मदीना ने आपको कूफा जाने से बाज़ रखने के लिए पूरी कोशिशें की, मगर आप मुकम्मल तौर पर अज़म कर चुके थे। आपने मैं अहलो अयाल सफ़र का आगाज़ किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, मैं अपने अहलो अयाल को करबला की क़ुरबान गाह की तरफ ले जा रहा हूँ, ताकि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना के ज़रिए दीन को ज़िंदा करूँ। जब आप मुक़ाम तालबिया में पहुँचे तो आपको मुस्लिम बिन अक़ील की शहादत की ख़बर मिली। इस खबर को सुनकर काफ़िले वालों पर मायूसी छा गई। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता करके बाज़ कबाइल वाले जुदा हो गए, यहाँ तक के ख़ास ख़ानदान और कबीले वाले रह गए, जिनकी तादाद 80 के करीब बताई जाती है। उसी दौरान इब्न ज़ियाद ने हज़रत हुसैन की पेश कदमी रोकने के लिए हुर बिन यज़ीद को रवाना किया। रास्ते में हुर की मुलाकात हज़रत हुसैन से हुई और उसने कहा कि इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि हम आपके साथ रहें और आपको हिरासत में लें। हज़रत हुसैन ने कहा, यह ज़िल्लत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इब्न ज़ियाद के सामने गिरफ़्तार होकर जाएं, और आपने वापसी का इरादा किया। तो हुर बिन यज़ीद ने इब्न ज़ियाद के डर से उन्हें रोका और वापसी के रास्ते पर खड़ा हो गया। बिलाखिर ये मुख्तसर सा काफ़िला करबला के मैदान में उतरा। तारीख़ बताती है कि जब इमाम हुसैन उस जगह पहुँचे जहाँ उनको शहीद होना था, उनके घोड़े रुक गए। इमाम हुसैन नीचे उतरे, करबला की रेत को हाथ में लिया। कहीं लिखा है वो खून में तब्दील हो गई। जो भी था, इमाम हुसैन ने जान लिया कि ये वही जगह है और इससे आगे का सफ़र नहीं करना। उन्होंने वहाँ के कबीले बनु असद के रहायशियों को बुलाया और उनसे पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने इसके 2 नाम लिए। मौला ने फरमाया, तीसरा नाम बताओ। उन्होंने कहा, इसे करबला भी कहते हैं। इमाम हुसैन ने अपने भाई गाज़ी अब्बास, जो काफ़िले के सिपा सालार भी थे, को हुक्म दिया कि ख़ीमे यहीं लगा दें। इमाम हुसैन ने बनु असद के लोगों से ज़मीन की कीमत पूछी। सब हैरान रह गए, क्योंकि वह एक जंगल था, रेतीला और खौफनाक, जहाँ पर ना कोई फसल होती थी ना कोई आबादी। उन्होंने इमाम हुसैन से कहा, ये ज़मीन तो किसी काम की नहीं, आप इसको मत ख़रीदें। ये तो एक जंगल है जो आपको नुकसान ही देगा। आप अपने ख़ानदान के साथ हैं तो बेहतर है इस जगह क़याम ना करें। मगर मौला हुसैन ने फरमाया कि वो यही ज़मीन ख़रीदेंगे।
اس کے دام بتائیں اور وہ اس بنجر اور خوفناک زمین کو آباد کر دیں گے، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج کربلا آباد ہے، لوگ اس جگہ کے لیے ترستے ہیں۔ خیر، اس زمین کے مالک نے اس کے دام بتائے۔ یہ زمین 16,000 مربع میل تھی اور اس کی قیمت 60,000 درہم مقرر ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ قیمت آدھی مولا حسین نے ادا کی اور آدھی ان کی ہمشیرہ بی بی زینب نے ادا کی، اور یہ زمین شہزادہ علی اکبر کے نام پر کر دی گئی، کیونکہ شہزادہ اکبر امام حسین کے بیٹے تھے، مگر بی بی زینب نے انہیں پالا تھا اور وہ ان کو اپنا بیٹا کہتی تھی۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں سامنے آ گئیں۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت سلمہ کی گود میں امام علی مقام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ فرمایا، اے سلمہ، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا، آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کربلا ہے، اور یہ اس زمانے کی سرخ مٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، ریح کربلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم، دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے بابا علی نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کچاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسی شہادت کہ جس پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اس میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ کو عطا کی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت آپ زندہ ہوں گی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس نے امام علی مقام نے اسی میدان کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگائے۔